تو اس میں دکان کا اور کاروبار کا حساب کہاں سے آئے گا؟ جو نماز اس انداز سے پڑھی جائے کہ اللہ کا ڈر اور اس کا یقین کہ وہ دیکھ رہا ہے، لا محالہ جو یقین کر لیتا ہے بندہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو قلب کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ڈر میں قلب میں کیسے وسوسے اور خیالات آ جائیں گے، کیسے نفسانی خیالات آ جائیں گے۔ پھر نماز کے بعد بھی جب گھر چلا جائے گا، موبائل پر گانے کیسے سنے گا میرے دوستو، فلمیں کیسے دیکھے گا، ڈرامے کیسے دیکھے گا؟ یہ سارے کام نہیں ہو سکتے اگر اللہ کا ڈر ہو۔ تو پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر اس ایک چیز کو پکڑ لو، اللہ کا ڈر، جو حضور نے فرمایا اوصیکم نفسی بتقوی اللہ عز وجل، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر اختیار ہو گیا، خارجی داخلی ہر قسم کے ظاہر کے باطن کے سارے ہی معاملات سنور جائیں گے میرے دوستو۔ حقیقی ڈر اگر آ جائے، اور اگر حقیقی ڈر نہ آتا ہو تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پھر قلب کو سنوارنے کے لیے وہ ذکر قلبی کیا کرو جو بزرگوں نے عنایت فرمایا ہے۔ دل میں یہ خیال کیا کرو اللہ کو حاضر جان کر کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح سے ذکر کیا کرو گے تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد دل کی کثافتیں دور ہوں گی، دل کا زنگ دور ہوگا، قلب جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور جب قلب نرم ہوگا اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا، اور پھر آنکھوں سے نماز میں بھی اور اللہ کا ذکر سن کر، محبوب کی نعت سن کر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔